الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. صدق اللہ العظیم. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے سیکھنے کے سلسلے کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الغاشیہ مکی صورت ہے اور اس میں 26 آیات ہیں. اس صورت میں اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دنیا میں عمل نہیں کیا. عمل کرتے رہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کا عمل نہیں تھا تو ان کا آخرت میں کیا حال ہوگا. اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے گئے ان کا آخرت میں کیا حال ہوگا. اور پھر اس کے بعد کچھ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی چیزیں دکھائیں کہ جن کی طرف دیکھ کر آپ یہ بتائیں کہ جو اللہ اس طرح کی چیزیں بنا سکتا ہے اس کو اپنی خدائی میں کسی کو شریک کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کافروں کی ہٹ دھرمی سے جو تکلیف ہوتی تھی اس میں آپ کو تسلی دی گئی اور آپ کو فرمایا گیا کہ آپ کی ڈیوٹی یہاں تک ہے, اس سے آگے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اور اس میں ہمارے لیے جو درس ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کام کرنا ہے تو کہاں تک ہماری ڈیوٹی ہے اس کے حوالے سے وضاحت کی گئی. باقی تفصیل سے سامنے آ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ. کیا تمہیں اس واقعہ یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گا. وجوہ یومئذ خاشعہ. بہت سے جو چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ. مصیبت جھیلتے ہوئے تھکن سے چور. تصلی نارا حامیہ. وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تسقی من عین آنیہ. انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع. ان کے لیے کانٹے دار جھاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا. لا یسمن ولا یغنی من جوع. جو نہ جسم کا وزن بڑھائے گا نہ بھوک مٹائے گا. اب یہ ایک منظر ہمارے سامنے آیا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام میں تشریف لے گئے تو ایک نصرانی راہب آپ کے پاس آیا جو بوڑھا تھا اور اپنے مذہب کی عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ اور محنت میں لگا ہوا تھا. محنت سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا, بدن خشک, لباس خستہ اور بدحیت تھا. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو آپ رو پڑے. لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بوڑھے کے حال پر رحم آیا کہ اس بیچارے نے ایک مقصد کے لیے
بڑی محنت اور جانفشانی کی، مگر وہ اس مقصد یعنی رضا الہی کو نہیں پا سکا۔ اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے مصیبت جھیلتے ہوئے، تھکن سے چور۔ تو اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آیا کہ اگر جو کچھ ہم دنیا کے اندر عمل کر رہے ہیں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ اگر ہمارے اس میں طریقہ کار اپنی سوچ ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کے طریقے کے مطابق ہے تو وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے اور وہ ناکامی کا راستہ ہے۔ اور وہ یہ اس صورت میں بتایا گیا کہ جس دن قیامت میں جب سب پر جو وہ سب چیزوں پر یعنی سب پر چھا جانے والا واقعہ ہوگا، اس میں بہت سارے چہرے اترے ہوئے ہوں گے مصیبت جھیلتے ہوئے، تھکن سے چور، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان کے ہم تو دنیا کی ان دنوں کی جو گرمی ہم سے تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتی، ہم کہاں جا کر آخرت میں اس طرح کی گرمی برداشت کریں گے۔ ان کے لیے کانٹے دار جھاڑے کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا، اور نہ جس سے نہ ان کا جسم کا وزن بڑھے گا، نہ ان کی بھوک مٹے گی۔ کچھ دن کچھ چہرے اور بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چہروں میں سے بنائے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، دنیا میں اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے پوری طرح مطمئن۔ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچی اونچی نشستیں ہوں گی۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور سامنے رکھے ہوئے پیالے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قطار میں لگے ہوئے گداز تکیے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور بچھے ہوئے قالین۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیں گے جن لوگوں کی محنت، جن لوگوں کی کوشش دنیا میں اس طریقے کے مطابق تھی جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا انجام بھی اس طرح ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خیرات کی کچھ چیزیں ہمارے سامنے کر رہے ہیں کہ ان کو دیکھیں کہ جو اللہ ان چیزوں کو بغیر کسی ان حیرت انگیز چیزیں جس اللہ نے پیدا فرمائی اس کو اپنی خدائی میں کسی کو شریک کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کہ اسے کس طرح بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کہ اسے کیسے بچھایا گیا۔ فَذَكِّرْ، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے۔ فَذَكِّرْ، اے پیغمبر تم نصیحت کیے جاؤ۔ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، تم تو بس نصیحت کرنے والے ہو۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ، آپ ان کو زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا، آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا۔ اب ہماری ذمہ جو ہم دیندار ہیں، جو دین کی طرف آئے ہیں، ہماری ذمہ جو کام ہے وہ ہے اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے قرآن کے ذریعے لوگوں کو سمجھانا۔ لوگ اس پر عمل کریں یا نہ کریں یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ، ہاں مگر جو کوئی منہ موڑے گا اور اس نصیحت کو نہیں مانے گا اور کفر اختیار کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا نہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا تو اللہ بھی چھوڑ دیں گے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ اس کو بڑا زبردست عذاب دے گا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ،
یقین جانو ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے. تو میرے دوستو جس کا اللہ حساب لے وہ بچ سکتا ہے. اس لیے جن کے بارے میں ہم آج محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، جن کے بارے میں آج درد رکھتے ہیں، جن کو کوئی کانٹا چبھنے کے لیے ہم نہیں چھوڑتے، ہمارے وہ رشتہ دار، ہمارے وہ والدین، ہمارے وہ بیوی بچے، ہمارے آس پاس کے دوست احباب، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن اس بڑے عذاب سے بچ جائیں تو ہمیں آج ان کی فکر کرنی ہوگی. اپنی بھی فکر کریں، اپنے آس پاس والوں کی بھی فکر کریں کہ یہ کسی طریقے سے دین پر آ جائیں اور اللہ کو راضی کر لیں تاکہ اللہ کے سامنے کامیاب ہو کر جائیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.